اللہ 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 نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في موضع آخر وأن ليس للإنسان إلا ما سعاه وأن سعيه سوف يرى. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، پردانشی خواتین، ہر قسم کی تعریفات بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں آپ کو سروے زمین پر پیدا فرمایا، ساتھ ہی ہماری رشد و ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا سلسلہ اس دنیا کے اندر جاری و ساری فرمایا. خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے ذریعہ اللہ رب العالمین نے ہماری آپ کی تمام اہل کائنات کی ہدایت کا بندوبست فرمایا. معزز حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ کا عنوان ایصال ثواب کی شرعی حیثیت. ایصال کہتے ہیں عربی میں پہنچانے کو، اور ثواب کے معنی ہوتے ہیں وہ عمل جو جزا کے طور پر پلٹ کر واپس آتا ہے اسے ثواب کہتے ہیں. صابہ یسوب صوبن کے معنی آتے ہیں لوٹنے کے، پلٹنے کے، واپس آنے کے. تو ایصال ثواب کا پورا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ثواب کا پہنچانا. آج عوام اور معاشرے کے اندر میں ایصال ثواب یعنی میت کو ثواب پہنچانے کے جو طریقے سے بہت سارے طریقے رائج کیے گئے ہیں جو کہ بدعت و خرافات پر مبنی ہیں. مثال کے طور پر تیجا، 10واں، 40واں، قرآن خوانی، قل، نذر و نیاز، فاتحہ، ان تمام تر بدعات و خرافات کے ذرائع سے انسان اپنے عقیدہ کے اندر میں یہ شامل کرتا ہے کہ اس عمل کو کر کے ہم مرنے والے کو ثواب پہنچا سکتے ہیں، جبکہ یہ عقیدہ قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں سے ٹکراتا ہے. چند آیتیں ہم آپ کے درمیان آج کے اس خطبہ جمعہ میں ضرور تلاوت کریں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈال دے تمہارے مال، تمہاری اولاد. ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اگر تم ایسا کرو گے تو تم گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ.
اللہ فرماتا ہے خرچ کرو، تم لوگ خرچ کرو، مما رزقناکم، ہم نے جو تمہیں رزق عطا کیا ہے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس دن کے آنے سے پہلے جب کہ موت تمہارے دہانے پر کھڑا ہو جائے، تمہارے دروازے پر موت کھڑا ہو جائے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے جو مال و دولت سے نوازا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، یہ ہے وہ حسرت جب موت دروازے پر پہنچ جاتی ہے تو وہ شخص کہتا ہے اپنے رب سے، فیقول ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے ہمارے رب تو ہمارے لیے موت کو مؤخر کیوں نہ کر دیا، ہمیں تھوڑی سی مہلت اگر دے دی ہوتی تو فاصدق واکن من الصالحین، تو میں صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ موت کے وقت میں انسان اللہ سے فریاد کر رہا ہے، مہلت مانگ رہا ہے، اللہ رب العالمین تھوڑا وقت بڑھا دیتا تاکہ میں تیرے راستے میں خرچ کر کے اپنا شمار نیک لوگوں میں کر لیتا، صالح لوگوں میں کر لیتا۔ تو اس مرنے والے کا فریاد کرنا موت کے وقت میں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مرنے کے بعد ثوابوں کا پارسل آپ اپنی میت کو نہیں پہنچا سکتے، نہیں تو اگر مرنے کے بعد بھی ثوابوں کا پارسل پہنچتا ہے تو پھر وہ انسان رب سے فریاد کیوں کرے گا۔ ایک دوسری آیت کریمہ، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب موت ان کے قریب آ جاتی ہے، فیقول قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کون؟ مرنے والا، رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دو، کہاں؟ لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، اے میرے رب مجھے لوٹا دے اس دنیا میں جس دنیا کو میں چھوڑ کر کے تیرے پاس آ رہا ہوں، اعمل صالحا فیما ترکت کلا، مجھے چھوڑی ہوئی دنیا میں کیوں نہ لوٹا دیتا، کیوں؟ تاکہ میں نیک عمل کر سکوں، اعمل صالحا۔ اللہ فرمائے گا انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ بس ایک بات ہے جو اپنی طرف سے یہ کہہ رہا ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت ہمارے نزدیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس بات کے آنے سے پہلے، یہ مرحلہ آنے سے پہلے انسان اپنا شمار کیوں نہ نیک لوگوں میں کر لیا۔ اس لیے کہ ہمیں اس بات کو بتلانے کے لیے ہمیشہ اللہ، آخرت، قیامت، حساب و کتاب، ان تمام تر شے کی یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے پہلے تو انبیاء و رسول کا سلسلہ جاری فرمایا، آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ سلسلہ آ کر رک گیا، اس کے بعد سے علماء، واعظین، محدثین، مفکرین، مفسرین، تمام لوگوں نے اس بات کو یاد دلایا کہ اے لوگو اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اس دن سے آنے سے پہلے خرچ کرو، جس دن موت تمہارے دروازے پر دستک دے دے گی، اب پھر اس وقت تم اللہ کے سامنے میں فریاد کرو گے، جبکہ وہ فریاد تمہاری قبول نہیں کی جائے گی۔ انہا کلمۃ ہوا قائلھا، بتائیے اللہ اس کے ذریعے سے ٹھکرا دیا تمہاری اس فریاد کو، یہ تو ایک بات ہے جو یہ اپنا کہہ رہا ہے، جبکہ اس بات کی کوئی حقیقت، کوئی حیثیت میرے نزدیک نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ مرنے والے کا اس طریقے سے رب کے سامنے فریاد کرنا ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں، مرنے کے بعد اگر اپنے دلوں کے اندر میں یہ ٹھان رکھے ہو کہ ہم کریں نہ کریں اعمال صالحہ، ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد ہمارے لیے ثوابوں کا پارسل پہنچایا کرے گی، یہ عقیدہ قرآن و سنت کی روشنی میں باطل ہے، اور ان آیت کریمہ سے یہ عقیدہ ٹکراتا ہے۔ اور بھی کئی آیت کریمہ اس ضمن میں آتی ہیں۔
ایک آیت کریمہ ہے وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ۔ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ شے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ یعنی ہم نے جس چیز کی کوشش کی ہے وہی شے ہمیں ملے گی۔ کوشش کوئی اور کرے اور نتیجہ ہمیں ملے، یہ تو اللہ نہیں کہہ رہا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اللہ نے کہا تمہاری کوشش تمہارے لیے ہوگی، لیکن وہ کوشش نہیں ہوگی جس کے بارے میں تم نے کوشش نہیں کی، اس کا بدلہ تمہیں نہیں دیا جائے گا۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ شے جس کی اس نے کوشش کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور قریب اللہ رب العالمین تمہاری سعی و جہد کو دکھلا دے گا۔ کہاں دکھائے گا؟ جب حشر کا میدان قائم ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین فرمائے گا یہ ہے وہ عمل جو تم نے دنیا میں کیا تھا۔ ایک مقام پر اور اللہ رب العالمین نے فرمایا انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں انہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کو تم نے خود کیا ہے۔ اب بتائیں، اتنی واضح آیت، انہی عملوں کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا جس عمل کو تم نے خود کیا ہے۔ عمل کوئی کرے بدلہ کسی اور کو دیا جائے، یہ اللہ کے قانون عدل کے خلاف ہے۔ اب دنیا پہ تصور کریں، مزدوری ہم کسی کے گھر میں کر کے آئے اور میری مزدوری میرے بھائی کو دے دیا جائے، میں برداشت کر لوں؟ تو بھلا وہ دن جس دن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ، ڈرو اس دن سے کہ جس دن باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے ڈرو جس دن باپ اپنے بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ نہیں دے گا۔ اس لیے انسان کو اسی دنیا کے اندر میں جتنی اللہ رب العالمین نے روزی عطا فرمائی ہے اسی میں سے کچھ اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا چاہیے۔ ایک اور آیت کریمہ من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه، جو عمل تم نے کیا ہے نیک، فلنفسه، وہ تمہارے لیے، تمہارے نفس کے لیے۔ اتنی واضح آیت ہے، اور وہ تو مشہور آیت کریمہ ہے جو ہم ہر خطبہ میں تقریباً سنتے رہتے ہیں، وقتاً فوقتاً یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، جس دن کے یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن کے بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، ماں اپنے بیٹے سے بھاگے گی، وصاحبتہ وبنیہ، شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا۔ ہر انسان کو اس دن اپنے اپنے اعمال کی فکر ہوگی، اپنے اپنے نتیجے کی فکر ہوگی کہ آج ہمارے ہاتھ میں، کس ہاتھ میں اللہ رب العالمین آج ہمارے نامہ اعمال کو تھماتا ہے۔ تو اس دنیا کے اندر میں انہی عملوں کا اللہ قیامت کے دن بدلہ دے گا جس عمل کو آپ اس دنیا میں خود کر کے گئے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہیں۔ انسان کو دہلا دینے کے لیے کافی ہے یہ حدیث۔ مرنے کے بعد انسان کے پیچھے 3 چیزیں جاتی ہے، مالہ واہلہ وعملہ، مال جاتا ہے، عمل جاتا ہے،
اہل جاتا ہے۔ فیرجع اثنان، دو چیزیں لوٹ آتی ہیں۔ کیا لوٹ آتی ہیں؟ مالہ و اہلہ، مال لوٹ آتا ہے۔ کیا مطلب؟ مال کا لوٹ آنا یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ دراصل مالی ثواب آپ میت کو نہیں پہنچا سکتے، مالی فائدہ مرنے والے کو آپ نہیں پہنچ سکتا، مال لوٹ آتا ہے۔ بتائیے جو انسان مرنے کے بعد جو سب سے پہلے اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے مال، آج انسان اسی کے پیچھے اپنی پوری جد و جہد لگائے ہوا ہے۔ جو مرنے کے بعد سب سے پہلے تمہارا ساتھ چھوڑے گا۔ تم نے جو حویلی بنائی تھی وہ حویلی تمہارے مرنے کے بعد 1 انچ نہیں ہلے گی۔ وہ گاڑی جو تم نے خریدی تھی 1 انچ تمہارے لیے آگے نہیں جائے گی۔ مال کمانے کے لیے تم نے نہ حلال کی تمیز کی نہ حرام کی تمیز کی، لیکن یہ مال اتنا بے وفا نکلا کہ تمہارے مرنے کے بعد 1 انچ تمہارے لیے چلنے کو تیار نہیں ہے، اور تم اسی بے وفا کے پیچھے اتنا پڑ گئے کہ جو وفا یعنی جو وعدہ تمہارے ساتھ پورا کرنے والی شے ہے اس کو ہی تم نے بھلا دیا۔ مال لوٹ آتا ہے۔ اس کے بعد وَأَهْلُهُ، اہل و عیال لوٹ آتے ہیں، رشتہ دار، عزیز، اقارب، بیٹا، باپ، بھائی، سب لوٹ آتا ہے۔ مال تو گھر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب گاڑی کہتی ہے ہم تیرے ساتھ نہیں چلنے والے بھائی، اب جا، جب تک تو زندہ رہا میرے اوپر چڑھتا رہا، لیکن آج تیری سواری ایسی ہوگی جس کے پہیے انسان ہوں گے، 4 پہیوں پہ جاؤ اور وہ انسانی پہیے ہوں گے، وہ آپ کو قبرستان تک لے جائیں گے اور منو من مٹی کے اندر میں دبا کر کے تمہیں چلے آئیں گے۔ جب تم منو من مٹی میں دب جاؤ گے اور وہاں سے واپس لوٹو گے تو تمہارے قدموں کی آہٹ اس میت کے کان میں اللہ رب العالمین سناتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ تیری حسرت کے اندر میں اضافہ ہو کہ جس اہل و عیال کے تو نے اس تمام چیزوں کو قربان کیا، نہ تو نماز کی پابندی کی، نہ ہی تم نے زکوٰۃ کی پابندی کی، نہ ہی تم نے نوافل کی پابندی کی، نہ ہی تم نے صدقات کی پابندی کی، پورا سعی و عمل، پوری کوششیں دنیا کی تم نے اہل و عیال کے لیے لگا دی۔ دیکھو تمہارے مرنے کے بعد کس طریقے سے تمہیں منو من مٹی کے اندر میں دبا دیا ہے، اور یہ جا رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور آج تو اتنی بے فکری ہو گئی ہے کہ قبرستان میں ہی انسان مرنے والے کے لیے کوئی کلام نہیں کرتا، اپنی معاشی زندگی کے لیے کلام کرتا ہے۔ جلدی چلو، بہت سارا کام پڑا ہوا ہے۔ قبرستان جانے کے بعد بھی رب یاد نہیں آیا، کیا تم اللہ کا خوف، اپنی خشیت اپنے دلوں کے اندر میں بسا دو؟ قبرستان وہ جگہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے تلقین فرمائی کہ تم قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں رب یاد آئے، اس منزل کی تیاری کرنے کی تمہیں توفیق ملے گی۔ لیکن وہاں بھی ہم اپنے رب کو نہیں یاد کر پاتے، وہاں بھی ہنسی مذاق ٹھٹھا مخول تمام شے کو وہاں انجام دیا جاتا ہے۔ کیسی زندگی ہو گئی ہے ہماری، دنیا کی رنگینی اتنی غالب آ گئی کہ ہم نے آخرت کے رنگ کو بالکل بھلا دیا۔ حدیث دیکھیں، مرنے کے بعد یہ 2 چیزیں تو تمہیں یہی چھوڑ دے گی، مال، اہل و عیال۔ اب منو من مٹی میں تو اہل و عیال دفنا دیا، اب تم بغلے جھانک رہے ہو، چاروں طرف تاریکی ہی تاریکی ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، کہاں جائیں؟ تو عمل آتا ہے، عمل باقی رہ جاتا ہے نا، وَيَبْقَى عَمَلُ، عمل باقی رہ جاتا ہے۔
اگر عمل اچھے ہیں تو وہ عمل کہے گا گھبراؤ نہیں، اس تاریک کوٹھری میں ہم تمہارے مونس ہیں، ہم تمہارے غمخوار ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہارے دکھ سکھ کو سمجھنے والے ہیں، ہم تمہاری مدد کرنے والے ہیں، ہم اس کوٹھری کے اندر میں روشنی کا کام کرنے والے ہیں، گھبراؤ نہیں۔ جو عمل اس کوٹھری میں تمہارے لیے مونس اور غمخوار ہو کر کے کھڑا ہوگا، اسی عمل کو ہم نے چھوڑ دیا، وہی عمل ہمارے لیے کوئی حیثیت کی حامل نہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان کتنا دنیا کے اندر میں غرق ہو چکا ہے، یہ دنیا جبکہ جس کے بارے میں اللہ نے مختلف مقامات پر تمہیں بتلایا ہے، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی صرف کھیل ہے، کھلونا ہے، یہ اور کچھ نہیں۔ اور اسی کھیل کھلونے کی زندگی کے لیے تم نے آخرت کی زندگی کو داؤ پر لگا دیا۔ اب بتائیں یہ حدیث انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ ایمان کی رمق موجود ہے، مساجد کو پر کرو، مساجد کی ضروریات کی تکمیل کرو، اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں کچھ ذخیرہ ملے عمل کی شکل میں، لگاؤ اپنے آپ کو، کھپاؤ اپنے آپ کو اس مسجد کے لیے، اللہ کے راستے میں لگاؤ کچھ نہ کچھ۔ ہمارا معیار صرف زبان کی حد تک محدود رہ گیا، کچھ نہیں کر پا رہے ہم، نہ تو قوم کے لیے، نہ معاشرے کے لیے، نہ سماج کے لیے، کچھ بھی نہیں کر پایا۔ اسی لیے انسان جاگو، آخرت کی تیاری کرو، دنیا کماؤ، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آخرت کو بھلا کر کے دنیا کمانے میں لگ جاؤ، کماؤ دنیا۔ صحابہ نے بھی دنیا کمائی ہے، عبد الرحمن بن عوف، عثمان غنی، اسد ابن عزرارہ، یہ سارے بڑے بڑے رؤساء صحابہ ہیں۔ ان لوگوں نے ایسا نہیں ہے کہ مال نہیں کمایا، کمایا، لیکن مال کو رب کی محبت پر غالب نہیں آنے دیا، نہیں آنے دیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے، ان کے پاس جب بہترین کھانا پیش کیا گیا تو وہ رونے لگ گئے۔ صحابہ نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ یہ حالات جو آج ہمارے ساتھ ہیں، بہترین کھانے ہیں، ہر طریقے کے وسائل موجود ہیں، کچھ ایسے وقت بھی تھے جو ہمارے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ صحابہ اپنی پچھلی زندگیوں کو اپنی آنے والی زندگی پر کیا کرتے تھے؟ فوقیت دیتے تھے، اسے یاد کرتے تھے۔ اور حضرت عمر کا تو مشغلہ یہی تھا، بار بار یاد دلاتے تھے صحابہ کو، اپنی پچھلی زندگی مت بھول جانا۔ اور آج ہم پچھلی زندگی کو بھلا دیا، ہم نے صحابہ کی سیرت کو بھلا دیا۔ لوگوں اس چیز کی تیاری کرو جو مرنے کے بعد تمہارے کام آنے والی، اور یہ عقیدہ اپنے اندر سے نکالو کہ مرنے کے بعد تمہارے پاس ثوابوں کا پارسل پہنچتا رہے گا۔ بالکل نہیں پہنچے گا بھائی۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ انسان کے مرنے کے بعد اس کے دفتر عمل کو لپیٹ دیا جاتا ہے، فرشتے لپیٹ دیتے ہیں، ہو گیا کام بھائی اب ہمارا، اور لپیٹنے کے بعد گردن میں لٹکا دیتے ہیں، طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ۔ اب بتائیں جس عمل کے دفتر کو رب نے لپٹوا دیا ہے، اب تم عمل کر کے اس دفتر میں کیسے انٹری کر سکتے ہو؟ رب نے لپیٹا ہے، اب تم جاؤ گے اس رجسٹر کو کھولو، اب میں نے عمل کیا اپنے باپ کے لیے، اپنے بھائی کے لیے، اپنی ماں کے لیے، لکھو طائرہ فی عنقہ، جبکہ رب کہہ رہا ہے وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ دفتر عمل قیامت کے دن کھلے گا، اسی دن نکالا جائے گا، کتابًا یلقاہ منشورا، ایک دم کھلی ہوئی کتاب کی شکل میں۔ اور اب کہے گا ہم نہیں سنائیں گے تمہارے اعمال، تمہارے کرتوتوں کو، خود پڑھو، اقرا کتابک، اپنی کتاب خود پڑھو، کیا کیا ہے تم نے دنیا کی زندگی کے اندر۔
اللہ دفتر کو لپیٹ رہا ہے، تم زبردستی انٹری کرا رہے ہو، تیجا کر کے، 10واں کر کے، 20واں کر کے، 40واں کر کے، نظر و نیاز کر کے، فاتحہ کر کے تم اس میں انٹری کروا رہے ہو۔ مرنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب پہنچتا ہے، لیکن وہ بھی وہ مرنے والے کا ہی عمل ہوتا ہے۔ آئیے وہ حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ حدیث کا ترجمہ سمجھ لیں، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ انسان اب نہ تو خود کوئی عمل کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی عمل اس کے لیے کیا جا سکتا ہے۔ انقطع عنہ عملہ، عمل کا سلسلہ ختم۔ یہ حدیث کے صریح معنی ہے، کسی سے بھی کر لیں۔ الا من ثلاثۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، 3 چیزیں ہیں جس کا ثواب مرنے کے بعد مرنے والے کو پہنچتا رہتا ہے۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ صدقۃ جاریہ، وہ صدقہ جو انسان دنیا کے اندر میں کر کے گیا ہے۔ صدقہ جاریہ کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں۔ وہ صدقہ جو مرنے کے بعد بھی جاری رہے، تو وہ زندہ میں کرے گا، مرنے کے بعد تھوڑی کر سکتا ہے۔ تو یہ انسان کا خود کا عمل ہے، صدقۃ جاریہ۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کے اندر میں جو بھی اللہ نے مال و دولت سے نوازا، مساجد میں، مدارس میں، مکاتب میں، مسکینوں میں، غریبوں میں، یتیموں میں، بیواؤں میں، ضرورت مندوں میں، محتاجوں میں، فقیروں میں، جہاں چاہا، جتنی وسعت، جتنی صلاحیت، جتنی حیثیت کا مالک رب نے بنایا تھا، ہم نے خرچ کیا۔ مرنے کے بعد وہ شے آپ کے لیے ثواب پہنچواتی رہے گی۔ صدقہ جاریہ۔ مسجد بنوا دی آپ نے، مسجد میں 10 اینٹ لگوا دی، وہ اینٹ قائم ہے، ثواب پہنچتا رہے گا۔ فرش بنوا دیا، چھت لگوا دی، یعنی مساجد کے کسی بھی کام میں آپ کا پیسہ انویسٹ کیا گیا، مرنے کے بعد بھی آپ کے نام اعمال میں یہ ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ یہ ہے صدقہ جاریہ۔ کہیں جا کر کے ٹیوب ویل لگوا دی، وہاں لوگ آ کر کے پانی پیتے ہیں، اپنی پیاس کو بجھاتے ہیں، سیراب ہوتے ہیں، وہ پیسہ ثواب پہنچے گا۔ سڑک بنوا دی، قبرستان کی گھیرا بندی کر دی، مختلف ذرائع صدقات کے اندر میں یہ سارا پیمانہ کیا ہو جاتا ہے؟ سمیٹ لیا جاتا ہے۔ صدقہ کریں اللہ کے راستے میں۔ صدقہ کی کئی قسمیں ہیں، ہم نے درس قرآن کے اندر میں کئی دنوں سے یہی ٹاپک چل رہا ہے اور اس پر کافی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی ہے۔ اس خطبہ جمعہ میں یہ تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ صدقہ کریں انشاءاللہ، آپ کی مسجد میں بھی ضرورت ہے، اس وقت لگائیں، خرچ کریں، یہ کام آنے والی شے ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جب قیامت کے دن رب کہے گا یہ تیرا عمل ہے، انسان کہے گا اچھا میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، میں نے تو یہ عمل کیا ہی نہیں، یہ کیسے میرا ہو سکتا ہے؟ رب فرمائے گا نہیں، تو نے 2 روپیہ خرچ کیا تھا، لیکن رب کے یہاں وہ پل رہا تھا، پلتے پلتے یہ اتنا بڑا ہو گیا، یہ پہاڑ کے مثل ہو گیا ہے۔ کتنی خوشی ہوگی، اور انسان اور اس وقت تمنا کرے گا کاش کہ اور بھی خرچ کیا ہوتا، ثواب کا اور انبار ہمارے لیے لگ گیا ہوتا۔ بتائیں، رب تمہارے کیے ہوئے پیسے کو، صدقہ کو، خیرات کو جمع کرتا ہے، اور جمع نہیں کرتا، اس کی تجارت کرتا ہے۔ تجارت ہی کرتا ہے، جبھی نہ تمہارا عمل بڑھتا ہے، جبھی تو وہ پہاڑ کے مثل مرنے کے بعد تمہیں دکھایا جائے گا۔ اس لیے رب کے راستے میں لگاؤ، یہ ہے وہ صدقہ جاریہ جو مرنے کے بعد تمہیں ثواب کا ایک سلسلہ باقی رہے گا۔ دوسری شے ہے او علم ينتفع به،
آپ نے ایسا علم حاصل کیا جس سے خود بھی فائدہ اٹھایا اور لوگوں کو بھی اس سے سیراب کیا، لوگ بھی آپ کے علم سے فائدہ اٹھا پائے۔ اب وہ علم چاہے آپ نے خطیب ہونے کی شکل میں، تقریر کی شکل میں لوگوں کو دیا، یا تحریر کی شکل میں لوگوں کو دیا، دعوت و تبلیغ کی شکل میں لوگوں کو دیا، کسی بھی شکل میں آپ نے اپنے علم سے لوگوں کو سیراب کیا ہے، لوگوں کو فائدہ اٹھایا ہے، تو جتنے لوگ آپ کے علم سے سیراب ہوئے ہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی اس علم کے ذریعے سے جو لوگ بھی فائدہ اٹھاتے رہیں گے، آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت کا علم ہو، کرو دعوت و تبلیغ لوگوں کو۔ ایک آدمی اگر تمہاری وجہ سے راہ راست پر آ گیا، تمہارے لیے کامیابی کی ضمانت۔ ایک آدمی۔ آج ہم آپ اتنے مصروف ہیں کہ خود کی فکر نہیں، ہم لوگوں کو کیا راہ راست پر لا سکتے۔ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، ایسی اولاد جس کی آپ نے اچھی تربیت کی، اچھی طریقہ سے سینچا ہے، دینی تعلیمات سکھایا ہے، نیک صالح بنانے میں آپ کا کردار رہا ہے، آپ اگر مر جائیں گے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا، رب سے کہے گا اے میرے رب میرے والد محترم کو بخش دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی قبروں کو کشادہ کر دے، ان کے سیئات کو درگزر فرما دے، ان کے صالحات کو قبول فرما لے۔ یہ دعا کون کرے گی؟ ارے وہ اولاد کرے گی جس کو آپ نے عمل صالح سے نوازا، نیک بنایا ہے، وہ اولاد آپ کے لیے دست دراز کرے گی۔ جو اولاد شرابی ہے، کبابی ہے، جواری ہے، وہ آپ کے لیے کیا دعا کرے گی؟ اسے تو خود کی فکر نہیں۔ اس لیے اولاد ایک سرمایہ ہے، اس سرمایہ کی حفاظت کریں، اس کو عمل یہ نیک بنانے کی کوشش میں اپنی تگ و دوگ لگائیں، اس لیے کہ مرنے کے بعد یہ سرمایہ آپ کے کام آنے والا ہے۔ یہ تین چیز ہے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین آپ تک جو ثواب کیا جائے گا وہ آپ تک پہنچتا رہے گا۔ بقیہ جو بھی بدعات و خرافات کیا جاتا ہے اس کا کوئی ثواب آپ کو نہیں مل پائے گا۔ کچھ چیزیں ایسی، کچھ حدیثیں ایسی ہیں جس سے لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ ایک اور ڈاٹ میں آپ کو کلیئر کر دوں، اولاد آپ کی ہے، آپ اس دنیا سے رحلت کر گئے، جب تک اولاد تھی مال و دولت نہیں تھا، آپ موجود تھے، تو آپ کے جانے کے بعد اللہ نے آپ کی اولاد کو مال و دولت سے نوازا ہے۔ وہ اولاد اگر صدقہ کرتی ہے، خیرات کرتی ہے، تو وہ اولاد وہ آپ کی کمائی ہے، وہ جو بھی خرچ کرے گی اللہ کے راستے میں اس کا کچھ حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ لیکن وہ اولاد اگر کوئی ایک عمل خاص کر دے کہ یہ میں اپنے باپ کے لیے کر رہا ہوں، یہ نہیں کر سکتی ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ نے وصیت نہیں کی ہے۔ اس لیے وصیت کے پیمانے کو مضبوطی سے پکڑیں، اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو کہیں بیٹا میرے مرنے کے بعد میرے نام سے کچھ صدقہ و خیرات کرتے رہنا۔ اب وہ بیٹا آپ کے نام سے صدقہ و خیرات کرے گا تو آپ کو ملے گا ثواب۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو انہیں حکم دیا، یہ تو آپ کا عمل ہے، یہ آپ کا عمل ہے، اس لیے کہ آپ نے ان سے کہا ہے میرے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، بیٹا اگر اللہ تمہیں نوازے تو میرے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا۔ تو یہ آپ کی نیت تھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی، اور نیت انسان کا کیا ہے؟ خود کا عمل ہے، تو اس عمل کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اس لیے اس وصیت کے پیمانے کو گانٹھ باندھ لیں اور آج سے ہی اپنی اولاد کو وصیت کرنے لگ جائیں۔ اور وہ بھی خواہش ہے دل کے اندر میں، تمنا ہے اللہ اگر دولت دیتا تو مسجد کا یہ کام باقی رہ گیا ہے میں کروا دیتا، لیکن اللہ نے مال و دولت دی نہیں، کیا کر سکتے؟ نیت تھی کہ اگر زندگی نے وفا کی اور اللہ نے کچھ دیا تو کچھ کریں گے اللہ کے لیے، کر نہیں پائے۔
لیکن اللہ نے آپ کی اولاد کو وہ مال و دولت دی جس کی آپ نے نیت کی تھی، اس نیت کے مطابق اگر وہ اولاد آپ کے لیے وہ کام کرتی ہے تو اس کا پورا ثواب آپ کو ملے گا، اس لیے کہ آپ کی نیت تھی، اور نیت انسان کا عمل ہے، اور اللہ فرماتا ہے وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تمہیں انہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کو تم نے خود کیا ہے۔ تو نیت انسان کا عمل ہے، اس لیے مرنے کے بعد والے تیجا دسواں کو چھوڑیے، آج سے ہی اس نصیحت کو پکڑیے، کوشش کیجیے، خود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کیجیے، اپنے بچوں کو ترغیب دلائیے، خرچ کرو اللہ کے راستے میں، ترغیب دلاؤ، کیونکہ یہی ترغیب اگر رہے گی تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے لیے وہ کچھ کر سکتی ہے۔ اب وہ چند حدیثیں ہیں جس کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر انسان وصیت بھی نہیں کرے اور اگر وہ اولاد ماں باپ کے لیے کچھ کرتی ہے تو اس کا ثواب پہنچے گا۔ اس حدیث پر تھوڑی سی روشنی ڈال کر کے اپنی بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان رجلا الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا یا رسول اللہ ان امی افطلت نفسها، میری ماں اچانک مر گئی، میری ماں اچانک مر گئی۔ حدیث کے الفاظ پر غور کریں گے، ان امی افطلت نفسها، اللہ کے نبی سے کیا فرمایا کہ اللہ کے رسول میری ماں اچانک مر گئی، ولم توسی، اور اس نے وصیت نہیں کی، وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ، لیکن میرا گمان ہے، میں اس بات کو جانتا ہوں کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع ملتا، بات کرنے کا موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرتی۔ أَفَلَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ عَنْهَا، تو اگر میں ان کے لیے صدقہ کروں تو کیا اس کا بدلہ اس کو ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نعم، ہاں ملے گا۔ اب اس حدیث کے لوگ اپنی بات ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ دیکھیے اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں کہ انسان نے وصیت بھی نہیں کی اور اللہ کے رسول نے تو کہا ہے۔ اب دیکھیں، اچانک مر گئی، بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری ماں کو موقع ملتا ہے، اللہ کے رسول میرا گمان یہ ہے، کامل یقین ہے، کبھی کبھی گمان یقین کا معنی دیتا ہے، میرا یقین یہ ہے کہ اگر میری ماں کو بولنے کا موقع فراہم ہوتا ہے تو وہ ضرور صدقہ کرتی ہے۔ اب اولاد کیسے کہہ سکتی ہے اللہ کے رسول سے اس یقین کے ساتھ کہ اگر انہیں بولنے کا موقع ملتا تو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول وہ ضرور صدقہ کرتی ہے، کیونکہ ماں کے کردار سے بیٹا واقف تھا کہ میری ماں کا جو کردار ہے وہ رب کے راستے میں خرچ کرنے کا کردار ہے، لیکن کسی وجہ سے نہیں موقع مل پایا، اچانک دنیا سے چلی گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں اس کے لیے تم کرو کچھ، ان کو اجر ملے گا۔ تو یہاں تو عمل دخل ہے نا، اظنها۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رجلا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابی ماتا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور نبی سے کہا ان ابی ماتا، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، وترک مالا، بہت سارا مال چھوڑا ہوں، ولم توسی، اور وصیت بھی نہیں کی، فہل یکفر عنها ان اتصدق عنہ قال نعم، وہ اولاد اللہ کے رسول سے یہ کہہ رہی ہے کہ میرا باپ اس دنیا سے چلا گیا، بہت سارا مال بھی چھوڑا ہے، وصیت بھی نہیں کی ہے، فہل یکفر عنها ان اتصدق عنها قال نعم، بیٹا یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرے باپ کے اوپر کچھ کفارہ باقی رہ گیا ہے، اگر میں اس کو ادا کروں تو کیا یہ وہ ادائیگی ہو جائے گی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ادائیگی ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں، کفارہ انسان کے اوپر تو قرض ہے، اور قرض کی ادائیگی مرنے کے بعد اس کے وارث پر ضروری ہے،
اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، تم اپنے باپ کا کفارہ ادا کرو، ادا ہو جائے گا۔ اب اس میں کیا ہے، وہ تو کفارہ ادا کیا۔ ایک اور حدیث ہے بہت مشہور، اور بھی کئی احادیث ہے لیکن اس وقت ہمارے پاس موقع نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جو کافی مشہور ہے، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں گئے ہوئے تھے۔ اب جنگ میں ہی تھے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ جنگ سے واپس آئے تو معلوم ہوا کہ ماں کا انتقال ہو گیا۔ آج کے وقت میں ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، منٹ کی خبر پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت میں وہ ذرائع موجود نہیں تھے، وہ وسائل موجود نہیں تھے۔ آنے کے بعد علم ہوا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس گئے اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی ماں کے لیے کچھ صدقہ کروں تو کیا صدقہ ادا ہو جائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں صدقہ ادا ہو جائے گا۔ تو اسی وقت انہوں نے فرمایا، اللہ کے رسول، میں فلاں باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کرتا ہوں، قضا و قضا، فلاں فلاں باغ میں اپنی ماں کے لیے کیا کرتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ اب بتائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں حضرت سعد بن عبادہ کو صدقہ کرنے کا حکم دیا ہے، جبکہ ان کی ماں نے کوئی وصیت ہی نہیں کی۔ آپ حدیث کی باریکی کی، یعنی اس کے عربی عبارت کو پڑھیں گے، اس کے بعد پورا ترجمہ پڑھیں گے تو پوری وضاحت ہو جاتی ہے۔ اپنا الو لوگ سیدھا کرنے کے لیے آدھی بات بتلاتے ہیں، پوری بات نہیں بتلاتے ہیں۔ اس حدیث کے اندر میں یہ ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی موت کا وقت جب قریب آیا تو گاؤں کی جو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کے قریب گئی اور کہا، اوسی، صدقہ کرو، وصیت کرو۔ تو حضرت سعد بن عبادہ کی ماں نے کہا، فیما اوسی، کس چیز میں وصیت کروں، کس چیز میں وصیت کروں؟ المال مال سعد، مال تو میرے بیٹے سعد کا ہے، میرا تھوڑی ہے، اور میں اپنے مال میں وصیت کر سکتی ہوں، میں اپنے بیٹے کے مال میں تھوڑی وصیت کر سکتی ہوں۔ اب بتائیں، ماں کی نیت تھی وصیت کرنے کی، لیکن مال کے نہ ہونے کے باعث انہوں نے وصیت نہیں کی۔ تو نیت تو ان کا عمل تھا، اور اس عمل کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ اگر انسان کو انہی عملوں کا بدلہ دیا جائے گا جس کو اس نے خود کیا ہے۔ تو جب نیت عمل ہے تو حضرت سعد بن عبادہ کی ماں نے نیت کی، مال کے فقدان کی وجہ سے وہ وصیت نہیں کر پائی، لیکن بیٹے نے جب سنا تو صدقہ کر دیا۔ تو اس میں تو وصیت آئی نا بھائی، نیت آیا نا حضرت سعد بن عبادہ کی ماں کا۔ اسی لیے جو احادیث بیان کی جاتی ہے اس حدیث کے اندر میں کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس سے لوگوں کو بتلایا نہیں گیا، جس کے بارے میں چھپایا گیا۔ خلاصہ کلام اس تمام خطبہ کا یہ ہوا کہ مرنے کے بعد انسان کو ثوابوں کا پارسل نہیں پہنچایا جا سکتا ہے جب تک کہ اس ثواب کے اندر میں انسان کے خود کا سعی و عمل داخل نہیں ہو، خود کی کوشش داخل نہیں ہوگی۔ تین چیزیں جو ثواب پہنچانے کا ذریعہ ہے وہ ہے صدقہ جاریہ، نفع بخش علم اور نیک اور صالح اولاد۔ ان تین چیزوں پہ اپنے وقت کو ضائع کریں، انشاءاللہ رب العالمین مرنے کے بعد آپ کے نامہ اعمال میں، دفتر اعمال میں یہ اجر و ثواب لکھا ہوا ملے گا۔ باری تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے اسلام پر خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔